بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دماغی صحت کے لیے نقصان دہ عادات۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دماغی طور پر صحت مند رہنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی عادات و رویوں کے عادی ہوتے ہیں جو ہماری لا علمی میں ہماری دماغی صحت کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ ان عادات و رویوں سے چھٹکارا پانا از حد ضروری ہوتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں کئی عوامل جیسے کم گفتگو کرنا، اپنے جذبات کو شیئر نہ کرنا، آلودہ فضا میں رہنا، موٹاپا اور نیند کی کمی وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو ہماری دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کے علاوہ بھی کئی ایسی علامات ہیں جو ہماری دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آئیے ان عادات کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ ان سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ ڈپریشن۔ مستقل ڈپریشن کا شکار رہنا آپ کو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی طرف متوجہ ہونے سے روکتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار رہنے والا شخص بالآخر اسی کا عادی بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو زندگی کی خوشیوں سے محروم کر لیتا ہے۔ تنقید کا نشانہ بننا۔ آپ نے اب تک اسکول بلنگ کا نام سنا ہوگا، جس میں کوئی بچہ اپنی شکل و صورت یا وزن کے باعث دیگر بچوں کے مذاق کا نشانہ بنتا ہے۔ نتیجتاً اس بچے کی نفسیات میں تبدیلی آتی ہے اور وہ احساس کمتری سمیت مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا سلسلہ اسکول تک ختم نہیں ہو جاتا۔ کام کرنے کی جگہوں پر بھی لوگ بلنگ یا تنقید و مذاق کا نشانہ بنتے ہیں اور اپنی تمام تر سنجیدگی اور ذہنی وسعت کے باوجود یہ ان پر منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی عمر میں بلنگ کا نشانہ بننا دماغی صحت کے لیے خطرناک ہے اور اس کے اثرات سے نجات کے لیے بہترین نفسیات یعنی کہ ماہرین نفسیات سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ کاموں کو ٹالنا۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ناکامی کے خوف یا سستی کے باعث اسے ٹال دیتے ہیں تو جان جائیں کہ آپ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی دماغی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلا قدم اٹھانے کا مطلب کسی کام کو نصف پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جب آپ کام شروع کریں گے تو خود اسے مکمل کرنا چاہیں گے۔ ناپسندیدہ رشتے۔ ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں ناکامی کی بڑی وجہ ان کا ایسے رشتوں میں بندھے رہنا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ صرف معاشروں یا خاندان کے خوف سے وہ ان رشتوں کو نبھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے دوست احباب، شریک حیات یا اہل خانہ جو منفی سوچوں کو فروغ دیں، آپ کی کامیابی پر حسد کریں، ناکامی پر خوش ہوں اور ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے رہیں، ایسے رشتوں سے دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ہر وقت لوگوں میں گھرے رہنا۔ محبت کرنے والے دوست احباب اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا ایک اچھی عادت ہے، لیکن ہفتے میں کچھ وقت تنہائی میں بھی گزارنا چاہیے۔ تنہائی اور خاموشی آپ کے دماغ کو خلیات کو پرسکون کرتی ہے اور یہ ایک بار پھر نئی توانائی حاصل کر کے پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہمارے موڈ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماہرین سماجیات کے مطابق جو افراد چلتے ہوئے کاندھوں کو جھکاس کہتے ہیں، وہ کاندھوں کو جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ عموماً منفی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ہر چیز کی تصویر کھینچنا۔ معروف اداکار جارج کلونی نے ایک بار کہا تھا، ہم آج ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں لوگوں کو زندگی جینے سے زیادہ اسے ریکارڈ کرنے میں دلچسپی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بے شمار خوبصورت لمحوں اور اپنے درمیان کیمرے کا کیس حائل کر دیتے ہیں اور اسی لمحے کی خوبصورتی اور خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نے باقاعدہ تحقیق سے ثابت کیا کہ جو افراد دوستوں یا خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے موبائل کو دور رکھتے ہیں اور تصاویر لینے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ ایک خوشباش زندگی گزارتے ہیں۔
زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا۔ زندگی مسائل، دکھوں، پریشانیوں اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا نام ہے۔ یہ سوچنا احمقانہ بات ہے کہ کسی کی زندگی میں مصائب یا دکھ نہ ہو۔ انہیں سنجیدگی سے لے کر ان پر افسردہ اور ڈپریس ہونے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے ان کا حل سوچنا چاہیے۔ ورزش نہ کرنا۔ یونیورسٹی کالج لندن میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق جسمانی طور پر غیر فعال ہونا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کے خطرات بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ افراد جو ہفتے میں 3 دن ورزش کرتے ہیں وہ ورزش نہ کرنے والوں کی نسبت ڈپریشن کا شکار کم ہوتے ہیں۔ ہر وقت اسمارٹ فون کا استعمال۔ ہر دوسرے منٹ اپنے اسمارٹ فون میں مختلف ایپس اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس جیسے فیس بک، ٹویٹر پر وقت گزارنا یا مختلف گیمز کھیلنا آپ کے کسی کام کا نہیں۔ آپ اپنی دماغی صلاحیت کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کی نظر میں ملٹی ٹاسکنگ ایک اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے توجہ تقسیم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی کام درست طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ اس کے برعکس ایک وقت میں ایک ہی کام پوری یکسوئی اور دل جمی سے کیا جائے۔ ملٹی ٹاسکنگ دماغی خیالات کو منتشر کر کے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ بری عادات جو آپ کے دماغ کو کمزور کر سکتی ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔